شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتا۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی نہیں پسند، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند، مگر وہ سہتی ہے اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ایک بیٹی بھی ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرتا۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر؟ کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن، اپنے طور طریقے؟ ہرگز نہیں، یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت کریں، جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کریں گے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کریں، نمائش نہیں۔ عورت گھر سنبھالتی ہے، بچے پالتی ہے، کھانے پکاتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے۔ جو ہی کوئی بیمار ہوتا ہے نرس بن جاتی ہے، دوسروں کے درد پہ رو پڑتی ہے، خدمت کر کے بھی شکوے اور طعنے سنتی ہے۔ پھر اگر کبھی کہہ دے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو سب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھلا اسے کیا ہونا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ بزدل مرد کو کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا مرد گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کر سکتا۔ آئے دن اس کے گھر والے اس عورت کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ تماش بین بنا رہتا ہے۔ دوسروں کی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں، آپ کے گھر والوں کی غلامی کے لیے نہیں۔ شوہر کہ تم یہ کام کر لو، میری امی خوش ہو جائیں گی، دوبارہ اس کام کو ایسے کرو گی تو ابو خوش ہو جائیں گے، تمہاری اس بات سے میری بہن بہت خوش ہوگی۔ کیا کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کر لیں تو میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی؟ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنا ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔
وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مثالی ازدواجی زندگی جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئیں تو یاد بھی رکھیے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کریں۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سرے سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ بہو بیمار ہوئی تو پکا کے کون دے گا؟ تو اس کو میکے بھیج دو۔ حاملہ ہوئی تو سارا کام کرتی رہی اور زیادہ طبیعت بگڑی تو میکے بھیج دیا۔ بچہ پیدا ہوا تو کیس کون کروائے گا؟ میکے کی ذمہ داری ہے، اور درس دینے آ جاتے ہیں کہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھو اور نندوں کو بہنوں جیسا پیار دو۔ کس بنا پہ دیں؟ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو مثالی ازدواجی کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔